ویلکم بیک ٹو پروگرام حقائق. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں تاریخ اسلام کے عظیم معرکہ غزوہ بدر کی. تو اسی حوالے سے ہم محترم قاری ذوالفقار نقشبندی صاحب سے جان لیتے ہیں کہ قاری صاحب یہ بتائیے گا ہمیں کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی. وہ مدد اور نصرت کس طرح سے فرمائی؟ جی دیکھیں محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا لشکر لے کر کے میدان بدر کے اندر پہنچے تو اس سے پہلے ہی کفار وہاں پر اپنی مناسب جگہ پر جو ہے وہ خیمہ زن ہو چکے تھے. ادھر سے مسلمانوں کا جب لشکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر جب مسلمانوں کے لشکر کا قیام فرمایا، اور اس کے بعد اگلے دن جب جنگ ہونی تھی رات کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، اور جو ہے انتہائی عاجزی اور تضرع کے ساتھ اللہ سے رو رو کر کے مانگتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور جو ہے اس طریقے پر انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے رو رو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو ایسی حالت میں بعض اوقات آپ کے مبارک کندھوں سے چادر جو ہے وہ نیچے گر جاتی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر آپ کے کندھوں پر ڈالتے اور ڈال کر کے آپ کی کمر کے ساتھ لپٹ گئے اور آپ سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ بس کریں، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اب ضرور اللہ مدد فرمائیں گے. اس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگلے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو کھڑا کیا کفار کے مقابلے میں. اب ایک طرف کافروں کا لشکر کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر کھڑا ہوا ہے. ادھر سے جو ہے کفار کی طرف سے 3 آدمی آئے، عتبہ اور شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید. ان تینوں نے آ کر کے جو ہے اپنے مبارز کا اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے کون تیار ہے. ادھر سے جو ہے وہ 3 انصاری صحابہ آگے بڑھے. جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ تم لوگ کون ہو، بتایا کہ ہم انصاری ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، مطلب جن صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی، جو مکہ مکرمہ سے جو ہمارے خاندان کے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے مقابل کے ہیں، ان کو ہمارے سامنے لایا جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کو واپس بلا لیا اور پھر ان کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابی آگے بڑھے. اب تینوں کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوا. حضرت حمزہ کا شیبہ کے ساتھ مقابلہ ہوا، عبیدہ ابن حارث کا عتبہ کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولید بن عتبہ کے ساتھ مقابلہ ہوا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مد مقابل کو ایک ہی بار میں واصل جہنم کیا، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مد مقابل کو ایک ہی بار میں جہنم واصل کیا. عبیدہ ابن حارث نے اپنے مد مقابل پر وار کیا، اس نے بھی آگے سے وار کیا. تو اس طریقے پر واروں کا ایک دوسرے کے ساتھ تقابل ہوتا رہا، لیکن حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی پہ کافی گہرا زخم آیا، جس کی وجہ سے ان کا پاؤں بھی کٹ گیا اور کافی مقدار میں ان کا خون بہنے لگ گیا. تو حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ یہ دونوں چونکہ اپنے مد مقابل سے فارغ ہو چکے تھے، یہ فارغ ہو کر کے آئے اور آ کر کے اس کا بھی کام تمام کیا جو مد مقابل کافر تھا، اور اس طریقے پر بحفاظت اپنے ساتھی کو اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے آئے. محترم، یہ تو جنگ کا سلسلہ کر سب چلتا رہا، کفار اور مسلمانوں کے درمیان گھمسان کی جنگ بھی یقیناً ہوئی ہوگی. تو اس ساری جنگ کے اندر کتنے صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش فرمایا؟ اور میرے خیال حضرت امیر حمزہ بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے. نہیں، وہ غزوہ احد کے اندر شہید، غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے. تو غزوہ بدر کے اندر کتنے صحابہ اکرام؟ بدر کے اندر جو ہے وہ اس واقعے کے بعد جو ہے جو وہ 3 کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے، جب یہ مارے گئے تو اب کافروں کو غصہ آیا اور مسلمانوں کی اور کافروں کی گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی. گھمسان کی لڑائی کے اندر جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کی طرف سے 14 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے غزوہ بدر جام شہادت نوش کیا. اور اس غزوہ بدر کے اندر اب اللہ پاک کی مدد بھی جو ہے وہ نازل ہوئی اس طریقے پر کہ اللہ پاک نے جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے
کہ پہلے اللہ نے 1000 فرشتوں کے لشکر کا وعدہ فرمایا اور ان کو بھیجا، اس کے بعد پھر 3000 کے لشکر کا وعدہ فرمایا اور ان کو بھیجا، اس کے بعد پھر 5000 کے لشکر کا وعدہ فرمایا، پھر اللہ نے ان کو بھیجا۔ تو وہ فرشتے جو ہیں وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ رب العزت کے حکم سے نازل ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر کے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے جو کفار تھے، اللہ کے نافرمان تھے، ان پر وہ اللہ کا عذاب بن کے پڑے اور اس طریقے پر جو ان کو واصل جہنم کیا گیا۔ تو محترم کفار کتنی تعداد میں اس جنگ کے اندر مارے گئے اور کتنے کفار کو جنگی قیدیوں کے طور پر، یقیناً اس جنگ کے اندر فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی، کتنے قیدیوں کو پکڑا گیا اور کتنے کفار اس جنگ کے اندر مارے گئے؟ جی الحمدللہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ 70 کفار جو ہے وہ جو بڑے بڑے سردار تھے اپنے علاقے کے، اپنے وقت کے مکے کے بڑے سرداروں میں بڑے بڑے جو سردار تھے وہ 70 سردار بڑے بڑے اس کے اندر مارے گئے، اور اس کے علاوہ جو 70 آدمی جو ہیں وہ اس کے اندر ان کے کفار کے وہ قید ہو کر کے مسلمانوں کے پاس آئے تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ایک مٹھی زمین سے بھر کر کے مٹی لی اور اس طریقے پر جب کفار کی طرف ماری، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ جتنے بھی کفار تھے سب کی آنکھوں کے اندر مٹی پڑ گئی اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کو نظر بھی آنا بند ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جو ہے واصل جہنم کیا، اور اس طریقے پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو مدد آئی ہوئی تھی، جو فرشتے تھے جی انہوں نے آ کر کے صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم ارادہ کرتے تھے کسی آدمی کو قتل کرنے کا، ابھی ہم تلوار اٹھاتے ہی تھے کہ ایک دم جو ہے وہ سر اس کا تن سے جدا ہو جاتا یا اس کو کوڑا لگتا، اور کوڑا لگنے کی وجہ سے اس کے چہرے کا اور ناک کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا اور کوڑے کی ضرب کی وجہ سے وہ پھٹ جاتا اور مر کر کے ہمارے سامنے گر پڑتا تھا۔ اس طریقے پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کی مدد کے ذریعے سے جو مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ بہت شکریہ محترم قاری ذوالفقار نقشبندی صاحب، ماہ رمضان کے اندر ہونے والے تاریخ اسلام کے اہم واقعہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہمیں معلومات دے رہے تھے۔ تو ناظرین، ان ساری باتوں کو، ان سارے معاملات کو ڈسکس کرنے کا، ان کے اوپر گفتگو کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو ان تعلیمات سے آراستہ کیا جائے، ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ جب کفر اور حق آمنے سامنے ہوتے ہیں تو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت نازل ہوا کرتی ہے۔ آئندہ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔